یہ کلام حضرت سبحان ہے، قرآن ہے، یہ کلام حضرت سبحان ہے، قرآن ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ذیشان ہے، قرآن ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ذیشان ہے، قرآن ہے، سب سے افضل، سب سے برتر، اعلیٰ و بہتر کلام، سب سے افضل، سب سے برتر، اعلیٰ و بہتر کلام، سب کلاموں کا ہوا سلطان ہے، قرآن ہے، سب کلاموں کا ہوا سلطان ہے، قرآن ہے، اس میں کچھ تحریف ہو ممکن نہیں یہ باخدا، آیت اتقان ہے، ایقان ہے، قرآن ہے، آیت اتقان ہے، ایقان ہے، قرآن ہے، کفر اور ایمان میں اس نے کیا ہے امتیاز، کفر اور ایمان میں اس نے کیا ہے امتیاز، دین حق کی ہر جگہ پہچان ہے، قرآن ہے، دین حق کی ہر جگہ پہچان ہے، قرآن ہے، پوری ہوتی آ رہی ہے ساری خبریں ہو بہو، پوری ہوتی آ رہی ہے ساری خبریں ہو بہو، کرنے والا سب کو یہ حیران ہے، قرآن ہے، کرنے والا سب کو یہ حیران ہے، قرآن ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام جو صاحب قرآن ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے عربی حاشیہ المعتمد المسند میں بڑی لطیف بات ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف افراد اور اشیاء کو قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا ہے، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، فرشتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، مختلف افراد بھی شفاعت کریں گے اور مختلف اشیاء بھی شفاعت کریں گی، جیسے کہ خانہ کعبہ اپنے طواف کرنے اور حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، رمضان جو ہے، روزہ جو ہے، یہ بھی شفاعت کا سبب بنے گا، یہ سب شافع ہوں گے۔ لیکن جتنی بھی شفاعتیں ہیں، جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہیں، وہ انڈائریکٹ کسی نہ کسی واسطے کے ذریعے رب کی بارگاہ میں شفاعت لے کر جائیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دو شافع ایسے ہیں، دو شفاعت کرنے والے ایسے ہیں جن کی شفاعت رب کی بارگاہ میں بغیر کسی واسطے کے انڈائریکٹ ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ ہوگی، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ وہ دو شافع شفاعت کرنے والے کہ رب کی بارگاہ میں براہ راست شفاعت کریں گے، وہ ایک صاحب قرآن حضور ہیں اور دوسرا قرآن مجید برہان رشید ہے۔ تو قرآن پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا یہ مجدہ ہے کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ تو اسی حدیث پاک کے مضمون کو یہ منظوم انداز میں ذکر کیا کہ اپنے قاری کی شفاعت یہ کرے گا بالیقین۔ حضور فرماتے فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، تو وہاں بھی بے شک کا ترجمہ ہے، تو یہاں بالیقین ہے۔ اپنے قاری کی شفاعت یہ کرے گا بالیقین، باخدا پروانہ غفران ہے، قرآن ہے، باخدا پروانہ غفران ہے، قرآن ہے۔ چار سو دنیا میں مسلم کہہ رہے ہیں یک زباں، جس پہ جانو جس پہ روح و جان سب قربان ہے، قرآن ہے۔
کس قدر ہیں بختور کے مومنوں کے واسطے. ویسے تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو 3 بڑی نعمتیں ہیں ان کا اس شعر کے دوسرے مصرے میں ذکر ہوگا. یہاں رحمت رحمان، رحمان کی رحمت سے مراد اللہ کی عام رحمت بھی ہو سکتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہ بھی رحمان کی خاص رحمت ہیں. تو اس رحمت رحمان سے حضور کی ذات مراد لیں یا حضور کے صدقے میں ملنے والی بے شمار رحمتیں لیں. تو کس قدر ہے بختور کے مومنوں کے واسطے، رحمت رحمان ہے رمضان ہے قرآن ہے، رحمت رحمان ہے رمضان ہے قرآن ہے. مذہب اسلام کی حقانیت کا ہے بیان، دین اور ایمان کا عنوان ہے قرآن. اے مسلمانوں کرو اس کا ادب ہر حال میں، فضل یہ من جانب رحمان ہے قرآن. خوش نصیبوں قابل صدر اشک وہ انسان ہوا. الحمدللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب خوش نصیب ہیں کہ ان کو رب کی 2 بڑی نعمتیں عطا ہوئی ہیں. ایک تو حضور کا دامن ملا ہے، عزت والے شان والے نبی عطا ہوئے ہیں، اور دوسرا قرآن مجید عطا کیا گیا ہے. خوش نصیب و قابل صدر اشک وہ انسان ہوا، مل گیا جس کو نبی ذی شان ہے قرآن ہے، مل گیا جس کو نبی ذی شان ہے قرآن ہے. ویسے تو قرآن مجید کے بہت سے ترجمے ہیں، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے جس کا نام ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، یہ وہ ترجمہ ہے کہ سبحان اللہ ہمارے ایمان کا محافظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس الوہیت، رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان، انبیاء کرام کی عصمت، عظمت مصطفیٰ اور اسلامی عقائد کا جو ترجمان اور محافظ ہے وہ ترجمہ کنز الایمان ہے. شروع سے آخر تک الحمد سے والناس تک جو امام علیہ سنت نے ترجمہ کیا ہے، کہیں پر بھی آپ کو کوئی کجی، کوئی بگاڑ، کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن کی آیات کی تفاسیر پڑھنے کے بعد، درجنوں صفحے کھنگال لینے کے بعد جو خلاصہ بنتا ہے وہ امام علیہ سنت کے ترجمے میں ذکر کرتے ہیں. اور دور حاضر کے حساب سے قرآن کے نام پر بھی گمراہ کیا جا رہا ہے. اور ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اب اس حدیث پاک کا سیاق و سباق ایک پورا مختلف ہے، اور اس کی تشریح بھی ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا اور کئی قوموں کو زوال بھی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اپنانے اور اس کے ذریعے بلندی لینے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. تو کنز الایمان جو ہے نا وہ شاندار قرآن کا ترجمہ ہے، اور اردو زبان میں قرآن کی روح ہے. یہ اردو زبان میں قرآن ہے. اب یہ کہیں گے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ترجمہ، تو یاد رکھیے جو قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے نا، اگرچہ وہ قرآن کی عربی کلمات والا منوان حکم نہیں ہوتا، لیکن کئی احکامات میں قرآن کا ترجمہ بھی قرآن کے متن کی طرح شمار کیا جاتا ہے. من وجہ، جیسے کہ قرآن کے کلمات کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کے ترجمے کو بھی بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تو کئی احکامات میں قرآن کے ترجمے کو بھی قرآن کی طرح قرار دیا جاتا ہے. تو امام علیہ سنت کو جو ترجمہ ہے اس کی عظمت و شان، اب میں جب یہ قرآن مجید قرآن رشید کے عظمت و شان کے حوالے سے کچھ لکھ رہا تھا، کچھ تخیلات کی دنیا میں تھا، تو میں نے کہا جو جس امام محمد رضا خان نے قرآن کا حقیقی فیضان، حقیقی عرفان ہمیں عطا فرمایا، ان کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. تو الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا، اور میں نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں گویا کہ ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے کہ کنز الایمان ترجمہ قرآن کا ہے لاجواب. بھائی دیکھیں ترجمہ 2 جگہ یہ آیا ہے اور اس پہ جیم پر زبر لگا ہے، کیونکہ لوگ اس کو ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. درست کیا ہے؟ ترجمہ. بس اس کے بعد مکتب پڑھوں گا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں. کنز الایمان ترجمہ قرآن کا ہے لاجواب، ترجمے کی شکل میں فرقان ہے قرآن ہے، ترجمے کی شکل میں فرقان ہے قرآن ہے. ویسے حالات حاضرہ کے مطابق ایک شعر مجھے پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے.
جو کفار معاذ اللہ قرآن مجید برہان رشید کی بے حرمتی کر رہے ہیں، تو یہ بالکل مطلب چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن مجید نے ایسوں کو کہا کہ یہ چوپایوں سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے، رب کا یہ فضل ہے، رب کا احسان ہے، لیکن وہ رب کے احسان اور فضل کا گویا کہ شکر ادا کرنے اور اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت کو قبول کرنے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے بجائے معاذ اللہ اس ہدایت کے سرچشمے کی ہی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو قہر بر کفار ہو، بر کا مطلب پر فارسی میں، یعنی کافروں پر، جو کافر قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں ان پر اللہ کا کیا نازل ہو؟ قہر نازل ہو۔ قہر بر کفار ہو، بے حرمتی کرتے ہیں جو، ارے یہ تو رب کا فضل اور احسان ہے، قرآن ہے، یہ تو رب کا فضل اور احسان ہے، قرآن ہے، اس کو سینے سے لگا کے رکھ صدا برہان تو، خاص یہ رحمان کا فیضان ہے قرآن میں۔ اب شاعری میں جو تخلص ہوتا ہے نا، تخلص سے مراد وہ شاعر کی ذات ہوتی ہے، اور یہ اس کلام میں، اس شعر میں یہ برہان اس مقام پر، یہ برہان بمانا شاعر ہے، یعنی جو لکھنے والا ہے وہ مراد ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شاعری میں کہ شاعر اپنے تخلص کا جو لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے نا، اس کا استعمال کر کے شعر میں اپنے تخلص کو ذکر کرتا ہے۔ وہاں تخلص آتا ہے لیکن مراد اس کی ذات نہیں ہوتی، اس تخلص کے لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ تو برہان کا لغوی معنی ہے دلیل۔ تو اب یہ لفظ برہان بطور تخلص ہے لیکن اپنے لغوی معنی میں ہے، اس سے مراد شاعر کی ذات نہیں ہے۔ ہے الوہیت رسالت کا بیان لاجواب، ہے الوہیت رسالت کا بیان لاجواب، حق تعالیٰ کی بڑی برہان ہے، قرآن ہے، حق تعالیٰ کی بڑی برہان ہے قرآن۔